اور ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوبارہ عزت دے اور اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ایمان ایسا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے نیک اعمال بجا لانے ہوں گے، اس کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو تم میں سے ایمان لائیں۔ اللہ کا وعدہ کن سے ہے؟ جو تم میں سے ایمان لائیں۔ اللہ مومنوں سے کہہ رہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے حقیقی طور پہ مومن بن جائے، صحیح معنوں میں مومن بن جائے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بجا لائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، حج کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، حرام کاموں سے بچیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دے گا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو اقتدار دے گا، ان کے دین کو غلبہ دے گا، ان کا دین نافذ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ لیکن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے، غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ قسمیں نہیں اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو، تمام شرکیہ امور سے دور رہیں گے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں خلافت دوں گا، ان کے دین کو اقتدار دوں گا، ان کے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ تین اعمال اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں عروج دے گا، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے رسول کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، پھر تمہیں کامیابی ملے گی، پھر تمہیں ہدایت ملے گی، پھر تمہیں میں صراط مستقیم پہ گامزن کروں گا۔ اور میرے بھائیو، علم حاصل کرنا ہوگا۔ کیا حاصل کرنا ہوگا؟ دین کا علم۔ میں سائنس کا علم نہیں کہہ رہا، میں میڈیکل کا علم نہیں کہہ رہا، اور ہم میڈیکل کے علم کے خلاف نہیں ہیں، سائنس کے علم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ علم جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گی وہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جس سے آپ کو پتا چلے اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کن امور میں کرنی ہے، اور کون سے امور سے دور رہنا ہے، جس کی وجہ سے پتا چلے والدین کے حقوق کیا ہیں، بیگم کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، اس علم کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ عنایت کر دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہمیں شان ملے، ہمیں مقام ملے، امت مسلمہ کو عروج حاصل ہو، تو اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ان کی اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہوگا، اللہ سے معافیاں مانگنی ہوگی، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنو اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تو اللہ سے سارے کے سارے توبہ کر لو۔ تو میرے بھائیو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، پھر اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی، پھر خوشحالی ملے گی، پھر عزت ملے گی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ سے بخشش مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ موسلا دار بارشیں نازل فرمائے گا، اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا،
اللہ تمہیں بیٹے دے گا، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ خوشحالی، یہ عزت کا رزق کیسے ملے گا؟ جب اللہ سے رجوع کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے جناب ثوبان والی حدیث میں یہی کہا تھا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے اور جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، جب تم کھیتی باڑی پہ اکتفا کرو گے، جہاد ترک کر دو گے، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذلت کب اٹھے گی؟ اس ذلت کو اللہ تعالیٰ کب دور کرے گا؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب اپنے دین کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرو گے، تب اللہ رب العزت تمہیں عزت دے گا، تمہیں شان دے گا، ذلت کو اٹھا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر شہروں میں رہنے والے لوگ، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے، صحیح معنوں میں ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تو ہم ان پہ آسمانوں زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، ایمان لانے کی بجائے ہمارے کلام کو جھٹلایا، ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے دین کو جھٹلایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیو، اس ایسے بھی پتا چلا کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، تو پھر ایمان لانا ہوگا ہر اس چیز پہ جو اللہ نے بیان کی ہے، ہر اس چیز پہ جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ متقی بننا ہوگا، حرام چیزوں سے دور رہنا ہوگا، سود سے دور رہنا ہوگا، قتل و غارت سے دور رہنا ہوگا، چوری سے دور رہنا ہوگا، بدکاری سے دور رہنا ہوگا، معصوم عورتوں پہ تہمتیں لگانے سے دور رہنا ہوگا، جادو سے دور رہنا ہوگا، غیب کا دعویٰ کرنے والوں سے دور رہنا ہوگا۔ جب میرے بھائیو ہم متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، شریعت کو اپنانے والے بن جائیں گے، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر اللہ عزت دے گا، اللہ مقام دے گا، اللہ ذلت کو جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے اٹھا لے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ اسباب اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے جن اسباب کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عزت دیا کرتا ہے، شان دیا کرتا ہے، مقام دیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے دور رکھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما جن کی وجہ سے تو ناراض ہو جایا کرتا ہے۔